دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ در شہوار توصیف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے سول اداروں اور مسلح افواج کو تمام ممکن سہولتیں اور جدید آلات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ اسمگلنگ کے خلاف ان کی سرگرمیوں کو مستحکم کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ نے تنازع والے علاقوں میں انسانی امدادی کارکنوں اور اقوام متحدہ کے اہلکاروں پر بڑھتے ہوئے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلم کے معروف اداکار طلعت حسین طویل علالت کے بعد آج کراچی میں انتقال کر گئے۔ پاکستان اور برطانیہ کی خواتین ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ میچ آج ٹارنٹن میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سول اداروں اور مسلح افواج کو تمام ممکن سہولتیں اور جدید آلات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ اسمگلنگ کے خلاف ان کی کارروائیوں کو مستحکم کیا جا سکے۔ اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شہباز شریف نے اسمگلنگ کی روک تھام کی کوششوں پر انہیں سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار اسمگلنگ کی سرگرمیوں میں نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے سول اور مسلح افواج کے اہلکاروں کی کاوشوں کو سراہا جو مشکل حالات اور چیلنجز کے باوجود اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متعدد اہلکار اسمگلنگ کی روک تھام کی کوششوں میں شہید ہوئے اور پوری قوم ان کی قربانیوں پر انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ سول اور مسلح افواج کی کوششوں سے قومی خزانے کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور اسمگلنگ کی روک تھام کی کوششوں میں اپنی حکومت کی جانب سے انہیں مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے خصوصی طور پر اجلاس میں شرکت کی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے لندن میں دولت مشترکہ پارلیمانی ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل اسٹیفن ٹویگ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران سردار ایاز صادق نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ بانی رکن کے طور پر پاکستان دولت مشترکہ کے بنیادی اقدار کا مکمل حامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رکن ملکوں کے عوام کی فلاح و بہبود کے سلسلے میں موجودہ جغرافیائی، سیاسی اور اقتصادی منظرنامے میں اپنا کردار بڑھانے کے لیے دولت مشترکہ میں کافی صلاحیت موجود ہے۔ سیکرٹری جنرل دولت مشترکہ پارلیمانی ایسوسی ایشن نے ایک اہم شراکت دار ہونے کی حیثیت سے دولت مشترکہ کے ترقیاتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے امدادی کارکنوں اور اقوام متحدہ کے اہلکاروں پر بڑھتے حملوں کی شدید مذمت کی ہے اور تمام متحارب فریقوں پر زور دیا ہے کہ ان کا تحفظ اور سلامتی یقینی بنائی جائے۔ 15 رکنی کونسل نے غلط معلومات، اطلاعات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے اور امدادی کارکنوں اور اقوام متحدہ کے اہلکاروں کے خلاف تشدد پر اکسانے کی بھی مذمت کی۔ سوئٹزرلینڈ کی سربراہی میں پاکستان سمیت 97 ممالک کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں خطرات میں کمی کے لیے ٹھوس اقدامات اور کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے تاکہ ان کارکنوں کا تحفظ اور سلامتی یقینی بنائی جا سکے۔ پاکستان رینجرز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ پاکستان رینجرز منڈی بہاؤدین اکیڈمی میں ہوئی۔ بنیادی تربیتی کورس 33 کامیابی سے مکمل کرنے والے کل 697 نوجوانوں نے حلف اٹھایا اور پاکستان رینجرز میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی۔ مہمان خصوصی نے تربیت کے دوران شاندار کارکردگی دکھانے والے نوجوانوں میں انعامات تقسیم کیے۔ مکران کی سول سوسائٹی نے تربت میں دہشت گردی کے خلاف ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکاء نے بلوچستان سمیت ملک بھر میں امن کے قیام کے لیے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی مؤثر حکمت عملی، قیادت اور پالیسی کی تعریف کی۔ انہوں نے پاک فوج کی غیر مشروط حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے ملکی اداروں کی قومی ترقی کو یقینی بنانے اور دہشت گردی کے خلاف مربوط کوششوں کو سراہا۔ معروف اداکار طلعت حسین طویل علالت کے بعد آج کراچی میں انتقال کر گئے۔ طلعت حسین ریڈیو پاکستان کی ابتدائی آوازوں میں سے ایک اور ٹیلی ویژن اور سینما کے لیجنڈ اداکار تھے۔ وہ 1940 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور ان کا کیریئر نصف صدی پر محیط ہے۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے ان کی موت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور ان کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ طلعت حسین کی فن اداکاری کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے اضلاع باجوڑ، محمد خیبر اور دیر میں منعقد ہونے والا سپورٹس فیسٹیول دھوم دھام کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ یہ میلہ پاک فوج، ضلع انتظامیہ اور فرنٹر کور شمالی کی جانب سے مشترکہ طور پر منعقد کیا گیا تھا۔ اس ماہ کی 6 سے 23 تاریخ تک منعقد کیے جانے والے اس میلے میں کرکٹ، فٹ بال، والی بال،
ہاکی، بیڈمنٹن، ویل چیئر دوڑ، رسہ کشی اور کشتی کے مقابلے منعقد کیے گئے۔ ان مقابلوں میں چاروں اضلاع سے مجموعی طور پر 453 ٹیموں اور 8000 سے زائد کھلاڑیوں نے بھرپور حصہ لیا۔ اور اب کرکٹ۔ پاکستان اور انگلینڈ کی خواتین ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی میچ آج ٹارنٹن میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع ہوگا۔ انگلینڈ کی خواتین ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔